آج فرح حبیب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس نے بہت غلیظ زبان استعمال کی، اس نے تمام حدیں پار کر دی، لیکن عثمان ڈار سے بھی پریس کانفرنس کی، صداقت عباس سے بھی کرائی ان لوگوں نے، آج فرح حبیب سے بھی کروائی، لیکن بڑھنا ان کا کچھ نہیں ہے کہ ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے۔ ان لوگوں نے بس یہی کام رہ گیا، اغوا کریں، پریس کانفرنس کرائیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اللہ پہ ایمان بہت ضروری ہے، اللہ پہ ایمان رکھو، اللہ سب مشکلات حل کرتا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ انصاف ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں ادار چراؤ دیکھا ہے، لیکن کبھی مایوس نہیں ہوا۔ عمران خان: میں نے اللہ کے سامنے جھکنے والا انسان، دنیا میں انصاف نہ ملا تو میرے اللہ ہی روز محشر میرے لیے ضروری کوئی بڑا انعام رکھا ہوگا۔ انعام اسے اللہ دے گا، انصاف ضرور ہوگا، اسے کچھ شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا اپنا کوئی کام تو ہے نہیں، اس نے نہ کوئی فیکٹریاں بنانی، اس غریب عوام لاچار عوام کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ شوکت خانہ میں ہاسپٹل بنایا، لنگر خانے کھولے، اس نے یونیورسٹی بنائی، صحت کارڈ کھولا، لیکن ان اشرافیہ نے آتے سب کچھ بند کر دیا۔ انشاءاللہ اسے انصاف ضرور ملے گا۔ ریلیز دس عمران خان، پاکستان زندہ باد۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکی صدر: اے ایمان والو، یہود اور انصار یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ القرآن: آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ احمقوں، دجالی طاقتوں پر چلنے والوں، یہ امریکہ، یہ سب لوگ آپ سے صرف کام نکالتے ہیں۔ ان کا کام ہو گیا آپ کو ٹھڈا مار دینا ہے، آپ کی بس یہی اوقات ہے۔ ہمارا مسئلہ انڈیا نہیں ہے، انڈیا ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ واشنگٹن ہے۔ واشنگٹن کو کیسے ہینڈل کرنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجاہد اسلام کہہ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا، جنرل حمید گل۔ عمران خان نے کرپشن سے کئی گنا زیادہ جرم کیے ہیں، بڑے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ پہلا جرم جو اس نے صحت کارڈ جاری کیا، دوسرا جرم نے لنگر خانے کھولے، تیسرا جرم عوام کو شور دیا، اس کا جرم اس کی کوئی معافی نہیں، اور چوتھا جرم عمران خان کا جو اشرافیہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اور پنجواں جرم جو اس نے سائفر کی جڑی سازش کو بے نقاب کی، مافیا کو بے نقاب کیا۔ فلسطین کو قبضہ کرنا اسرائیل کا بس یہ مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد، اصل مقصد ہے اسلام کا گلا گھونٹنا۔ ہر سازش میں وہ ہر کام کر رہا ہے، امریکہ صرف اس کا رکھوالا ہے، صرف وہ ایک آگے کام کر رہا ہے۔ آج بابر اعوان کی ملاقات ہوئی ہے فلسطینی سفیر سے، انہوں نے تسبیح کا تحفہ دیا ہے عمران خان کے لیے۔ ایک طرف دیکھیں بدوائے لے رہے ہیں یہ پی ڈی ایم حکومت سب فلسطینیوں کی حمایت نہ کر کے، دوسری طرف عمران خان کے لیے وہ تحفے دے رہے ہیں کہ وہی تھا مسلم لیڈر، حق پر سچ پر جو آواز بلند کرتا تھا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے تو اسلامی صدارتی نظام نافذ کرے گا۔ جیسے آج خبر آئی ہے اندرونی عمران خان کی ذرائع کی، عمران خان قرآن پاک کی مختلف کتابوں کی تفصیل سمجھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کا موقع مل رہا ہے، اور مضبوط بھی ہیں، انشاءاللہ وہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی امید ہے۔ انشاءاللہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا، دوبارہ اقتدار میں آئے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اوپر اللہ بھی ہے۔ 1857 میں سرکار بہادر شاہ ظفر بطور بادشاہ ریاست سے غداری کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی کسی ریاست سے، سرکار مغل ریاست سے، بہادر شاہ ظفر، لیکن مغل ریاست تو میرا نام پر قائم ہے، میری مہر سے چلتی ہے، میں اپنے آپ سے غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ غدار تو وہ ہیں جنہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب 2023 آ گیا، سرکار عمران خان نے ریاست سے غداری کی ہے۔ عمران خان کس ریاست سے غداری کی ہے؟ اور وزیر اعظم تو میں تھا، ریاست کے مفاد کا فیصلہ تو میں نے ہی کرنا تھا، میں کیسے ریاست سے غداری کر سکتا ہوں؟ غدار تو وہ ہیں جنہوں نے میری پالیسی پر عمل درآمد سے انکار کیا، غدار تو وہ ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا۔ 1857 میں سرکار بہادر شاہ ظفر بطور بادشاہ ریاست سے غداری کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی کسی ریاست سے، سرکار مغل ریاست سے، بہادر شاہ ظفر، لیکن مغل ریاست تو میرا نام پر قائم ہے،
میری مہر سے چلتی ہے، میں اپنے آپ سے غداری کیسے کر سکتا ہوں؟ غدار تو وہ ہیں جنہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اب 2023 آ گیا، سرکار عمران خان نے ریاست سے غداری کی ہے۔ عمران خان کس ریاست سے غداری کی ہے؟ اور وزیر اعظم تو میں تھا، ریاست کے مفاد کا فیصلہ تو میں نے ہی کرنا تھا، میں کیسے ریاست سے غداری کر سکتا ہوں؟ غدار تو وہ ہیں جنہوں نے میری پالیسی پر عمل درآمد سے انکار کیا۔ غدار تو وہ ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا۔ آپ سچ کو چھپا نہیں سکتے، آپ کتنی دیر چھپاؤ گے؟ ایک جھوٹ بولو گے، 1000 جھوٹ بولنے پڑیں گے اسے چھپانے میں، ہمیشہ سچ ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ عمران خان زندہ باد۔ آج کی جو بریکنگ نیوز آئی ہے، نواز شریف کا پاکستان واپس آنے کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے ماضی کے اطلاق ختم ہونے سے کون سا کیسز پر اثر پڑے گا؟ نواز شریف پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کر سکیں گے۔ جنگِ ترین میں نااہلی کا فیصلہ خلاف اپیل دائر نہیں کر سکیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری بھی نہیں اپیل دائر کر سکیں گے۔ نواز شریف صاحب، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں رہیں۔ بھارت اور اسرائیل صحافت کے میدان میں پاکستان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ دونوں اپنے انداز کا کامران شاہد اور عادل شاہزیب کے ٹکر کا ایک بھی صحافی پیدا نہ کر سکے۔ ایسا ایک شاہکار بھی انہیں میسر آ جاتا تو آج مسئلہ کشمیر اور فلسطین پوری دنیا کی آنکھوں میں اجالا ہوتا۔ کیسے یہ منافق لوگ ہیں، یہ صحافی منافقت کر رہے ہیں۔ پچھلے 1.5 سالوں میں انہوں نے 10 ارب میڈیا نکھائے ہیں۔ ویسے تو حکومت کہتی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، صحت کارڈ بند کیا تھا، ان کو دینے کے لیے پیسے تھے، آج کام آ رہے ہیں ان کے۔ تمام پاکستانیوں سے میری گزارش ہے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ پلیز یہ بتائیے گا۔ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے تو آدھے ملک میں برف باری ہوگی۔ فضل الرحمان، کیا آپ کے علاقے میں برف باری ہوتی ہے جنوری میں؟ بتائیے گا۔ ابھی تک یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے وہی زمین گرم کر دیں گے جب ہمارے پر ہاتھ ڈالا گیا، اب کہتے ہیں برف باری ہوگی۔ کیسا مذاق ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایسے منافق ہیں ہم مسلمان جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسرائیل نے کل سے اب تک 350 سے فلسطین کو شہید کر دیا، 1200 زخمی ہیں، مسجد و بلڈنگ اڑا کر رکھ دیا، اور ہم مسلمان ممالک ہومیوپیتھک بیان دے رہے ہیں کہ جی مل بیٹھ کر دونوں پارٹیاں معاملات حل کرنے چاہیے۔ سیدھی طرح یہ پوزیشن کلیئر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ساتھ کھڑے ہیں یا جیسے بات کھل کر کہا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ نے کہا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جب اسرائیل 75 سالوں سے فلسطین کی سرزمین ہڑپ کر چکا ہے، ایک سرزمین صرف رہ گئی ہے فلسطینیوں کے پاس۔ کتنے مسلم ممالک مدد کرنے کو بتائیں کوئی آیا؟ بس وہی ہومیوپیتھک بیان جو ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے صرف ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ کیا مسجد اقصیٰ صرف، میرا ایک سوال ہے، کیا مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی ہے؟ نہیں، یہ مسلمانوں کی ہے۔ یہ پھر بیان کیوں نہیں دیتے؟ کیوں فوجی نہیں اپنی بھیجتے؟ انہوں نے صرف خاموشی تیار کرنی ہے، صرف اپنی ترقی کرنی ہے، بس ان کا کوئی کام نہیں، بس مسلمانوں کے خلاف بولنا۔ سامنے فوج بھیجیں، پاکستان کو بھی چاہیے، ترکی کو بھی چاہیے۔ ابھی میں نے سنا افغان طالبان وہ تیار ہوئے ہیں، امید کرتا ہوں وہ تو جائیں گے کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی ہے بہت زیادہ امریکہ کے خلاف، انشاءاللہ وہ لڑیں گے بھی ضرور، امید کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کو بھی جانا چاہیے، لیکن عمران خان نہیں ہے، افسوس۔ وہ فلسطینی بھائی پچھلے دن دیکھ رہا تھا میں، اپنی دیواروں پر بھی جو ہے نا عمران خان کے پوسٹر جو ہے نا لکھائی کر رہے تھے عمران خان کے نام کی، قیدی نمبر بھی اس طرح وغیرہ۔ صرف عمران خان ہی تھا جو امت مسلمہ کا لیڈر تھا، باقی کسی کا بیان نہیں آ رہا۔
جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا آج یہودی ایجنٹ خود ثابت ہو گیا۔ کل اسرائیل کی نمائندگی کر رہا تھا، کہہ رہا فلسطین و مجاہدین کو آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں، ان کو مارے نہیں، آپ منافق ہیں۔ فضل الرحمان ڈاکٹر اسرار احمد نے صحیح کہا تھا، تمہارا دادا بھی تمہارا ابا بھی وہ پاکستان کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے مخالف نعرے مارتے رہے ساری زندگی، تم بھی وہی کام کرتے رہے۔ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ چیف جسٹس عامر فاروق، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ابھی لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ورنہ ملک شفٹ ہو جائیں گے، جیسے یہ فیصلے کر رہے ہیں 10 فیصلے رہنا بعد میں محفوظ فیصلے ہیں۔ پٹواریوں نے انوکات اینی کو رہا کہ گلیاں جلسے کرنے شروع کر کھڑے ہیں، ابھی جلسے سرکاری سارے انتظامات، پھر بھی چھوٹی سی جلسی۔ عمران خان نے پابندی ہونے کے باوجود آج اگر مینار پاکستان جلسے کا اعلان کیا برکت لے گا، سارے ریکارڈ ٹوٹ جان گے۔ تواڈی اوقات صرف پٹواری ہوا ہے۔ یہ شیخ رشید کا بڑا انکشاف، شیخ رشید پر جو تشدد ہوا وہ آج مجھے ملاقات میں بتاتے ہوئے رو پڑے۔ مجھے اینکر منیب فاروق کے سامنے مارا گیا، مجھ پر تشدد کرنے لگے تو کہا مر جائے گا۔ اینکر منیب فاروق کے سامنے مارا گیا، اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ بھی ایسا سلوک کریں گے۔ اعظم سواتی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، شہباز گل کے ساتھ بھی، اور بھی مختلف پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شیر افضل مروت 4 سدہ میں ریلی میں کنونشن میں پہنچ کے خطاب کیا، لہو گرما دیا۔ ان پی ڈی ایم کے جلسے سے زیادہ کنونشن میں عوام زیادہ آئی تھی۔ عوام کے خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، کے پی کے والوں کے تو بہت زیادہ ٹوٹ گئے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف ختم ہوگی، تحریک انصاف کو 26 سال لگے ہیں پارٹی میں گند صاف کرنے میں، اصل جماعت سامنے آ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف بکھر گئی ہے، میں سمجھتا ہوں نکھر گئی ہے، سنور گئی ہے پارٹی، جو گند بلا تھا سب نکل گیا ہے۔ عمران خان کی امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، در حقیقت امریکہ عمران خان سے ڈیل مانگ رہا ہے، اپنے لیے اور ان کے اعلی کاروں کے لیے۔ خبر سن لیں مگر سمجھ بھی لیں، وہ خان کو جیل سے رہا کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیل مانگ کر تھک گئے ہیں، مگر خان ڈیل نہیں دے رہا۔ اب وہ ڈیل کا تاثر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ خان نے انہیں شکست دے دی ہے، اور خان ان سے پوچھ رہا ہے تھک تو نہیں گئی؟ جو مافیا پی ٹی آئی کو چھوڑنے والا ٹولہ اب اپنے حلقے سے الیکشن نہیں جیت سکتا، چاہے وہ جنگیر ترین ہو یا علیم خان ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا سب کا قلعہ ٹھوک دیا ہے بنی گالہ کے ڈاکٹر نے۔ میں نے کچھ ہفتے پہلے ویڈیو میں کہا تھا سائفر کیس اڑنے والا ہے، آج اڑ گیا ہے۔ حلیمہ خان نے آج پریس کانفرنس کی ہے باہر، عمران خان نے کہا ہے مجھے الیکشن تک یہ باہر نہیں نکالیں گے، کبھی ایک کیس میں اندر رکھیں گے تو دوسرے کیس میں، کیسوں کی جان تو ہے نہیں، اس طرح ان لوگوں نے کیس بدل کر مجھے اندر رکھنا ہے بس الیکشن تک۔ الیکشن پھر بھی عمران خان جیت جائے گا جیل میں بیٹھ کر۔ یوم انتخاب عمران خان زندہ باد۔ وہ مرد ہی نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ شیر افضل مروت، اس پر بھی آج بغاوت کی پرچہ کٹ گیا ہے، کیا اس نے بغاوت کی ہے؟ جتنا بھی ظلم کر لو، لا الہ الا اللہ کے ماننے والا لیڈر نہیں جھکے گا، نہ ہی اس قوم کو جھکنے دے گا۔ اس کی سوچ بڑی ہے، اس کا خواب بڑا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری یوم انتخاب عمران خان زندہ باد۔ ایک وقت تھا کہ لوگ باہر سے پاکستان انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اب وقت آ گیا عوام پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے۔ سینئر صحافی کاشف عباسی اور ماریہ میمن نے ملک چھوڑ دیا، انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔
خلیل الرحمن قمر کا مزاحیہ جوک: نواز شریف تم ساری باتیں کرنا، کسی نظریے کا ذکر نہ کرنا، ہمارا ہاسا نکل جائے گا۔ تحریک انصاف کا چارسدہ میں ریلی جلسے میں تبدیل ہوگی۔ شیر افضل مروت نے اہم بڑے اعلانات کر دیے۔ پہلا اعلان: وعدہ کرو گلی محلے میں چراہوں میں اپنے گھروں پر تحریک انصاف کا جھنڈا لگاؤ گے۔ اگر کوئی اس جھنڈے کو پکڑتا ہے اور آپ کو اس کا گربان کو پکڑنا ہے، بس بہت ہو گیا، اب جھنڈا ہماری عزت ہے۔ شیر افضل مروت۔ لیڈر صرف عمران خان۔ اس نے جو شعور دیا تھا عوام کو، ابھی تو جس طرح عوام نکلی ہے چارسدہ میں، ابھی تو کوئی لیڈرشپ ہی نکلی نہیں ہے۔ عمران خان کا ایک سپاہی ہے، سوچو اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر اب ان کا حشر کیا ہوگا۔ آج عمران خان کے بیٹے کی سالگرہ ہے۔ سماعت میں خان صاحب نے جج سے کہا، میرے بیٹے کی آج سالگرہ ہے، میرے بیٹے سے بات کروانے کے آرڈر کر دیں، لیکن جیل اسسٹنٹ نے بات کروانے سے انکار کر دیا اور عدالت نے بھی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستانیوں، یہ قربانی آپ کی آزادی کے لیے ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایسا عوام کے لیے آ کے دھکے کھائے، جیلوں میں سڑے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا تھا، لیکن وہ عوام کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو عمران ریاض پبلک میں آیا ہے، عوام کا حوصلہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، سیلفیاں ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ذرا سوچے، خان اگر باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عوام کیا کرے گی؟ عوام تو پہلے ہی اس کے پیچھے پاگل ہے، یوں تو ایک دیدار کے لیے ترس گئی ہے عوام۔ اگر جیل میں بیٹھ کر اس نے ایک کال دے دی، ان کی ہوش و آواز اڑ جائیں گے، کیا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ارشد شریف کے الفاظ تھے نا، بادشاہ ننگا ہے۔ امریکی سازش کے بیانیے کی ایک ایک بات تو یہ خود ہی صحیح ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہندوستان نے سپاہی مقبول کی زبان اس لیے خراب کی کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگا رہا تھا۔ صحافی عمران ریاض کی زبان اپنے ہی ملک میں اندر اس لیے خراب کی کیونکہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا۔ خوف کا بت تو اڑ گیا، یہ بنو ہے جناب، جہاں لوگوں کے کارکن کی میٹنگ پہ کسی جلسے سے کم نہیں۔ ان پٹواریوں کا جلسہ منارے پاکستان کا، اتنے دن لوگوں کو پیسے دیے، اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکا، جیسے کنونشن میں عوام آ رہی کے میں۔ آج بنو کی یہ تصویر ہے، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ خوف کا بت تو اڑ گیا، یہ بنو ہے جناب، جہاں لوگوں کے کارکن کی میٹنگ پہ کسی جلسے سے کم نہیں۔ ان پٹواریوں کا جلسہ منارے پاکستان کا، اتنے دن لوگوں کو پیسے دیے، اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکا، جیسے کنونشن میں عوام آ رہی کے میں۔ آج بنو کی یہ تصویر ہے، پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، جو مرضی کر لے، لوگوں کو اغوا کر کے انہیں دوسری پارٹیوں میں سامنے لا کر بٹھا دیں، تب بھی ووٹ صرف عمران خان کا ہے، باقی کسی کی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں۔ مخالفین بھی مانتے ہیں عمران خان کی پارٹی ہم سے زیادہ مقبول ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا مطابق پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے۔ رابعہ باجوہ نے آج ٹویٹ کیا ہے، یہ بہادر لوگ جنہوں نے کل نون لیگی ٹکٹ ہولڈر افضل برہنہ کی نواز شریف کے نام پر ووٹ مانگنے پر درگت بنا دی، اس طرح اس کو پھینٹی لگائی ہے عوام نے، کوئی حساب بھی نہیں، کیسے اس کے کپڑے اتار دیے۔ رابعہ باجوہ نے کہا ہے رابطہ کریں لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس بالکل فری لڑوں گے۔ ایسے وکیلوں کو بھی دلیری کو سلام جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ آج القادر ٹرسٹ کا کیس کی سماعت تھی۔ خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجن نے آج زبردست دلائل دیے ہیں، جس سے ہمیں بہترین طریقے سے سمجھ آئی کہ عدالت کے اندر مذاق ہو رہا ہے۔ حلیمہ خان: مذاق نہیں تو اور کیا ہو رہا ہے؟
اور دوسری طرف قاضی فاضل عیسیٰ صاحب اپنے یار سردار طارق مسعود کی محبت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ شکایت کردہ خاتون وکیل کے مطابق اس جبری طور پر لاپتہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ بالکل قاضی فاضل عیسیٰ اغوا کروا بھی سکتے ہیں کیونکہ اس وقت 5-6 انگلیں ان کی گھی میں ہیں۔ یہ صدیق جان نے ٹویٹ کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم کو شوکت خانم اور نمل جیسے شاندار سماجی منصوبے دینے والا عمران خان کو صرف اس لیے پابند ساحل کیا گیا ہے وہ حق پر ہے اور قوم کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ کیا ایسا لیڈر جس نے عیاشی کی زندگی چھوڑ کر اپنے تمام تر کوششیں، توجہ اور ملک کو قوم کو ترقی اور خود مختاری کی ترجیح دیتا رہا، اپنے ساتھ ہونے والا سلوک کا مستقل ہے؟ یہ اس نے اپنے لیے کیا بنانا ہے؟ عیاشی کی زندگی چھوڑ کر وہ پاکستان کے ڈیلی بیس غریب لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور ایک شعر تھا نا، میں تو بس رستے کی رکاوٹ ہوں، اصل نشانہ تو آپ لوگ ہیں۔ عمران خان کا کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ عمران خان نے کہا تھا میں جیت گیا میری قوم جیت جائے گی، میں اگر ہار گیا تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنے والوں کی صفت اللہ کی سب سے زیادہ پسند ہے صفت۔ اس کڑے وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے تمام پارٹی عہدیداران ان ورکرز کا شکریہ۔ ڈٹے رہیں اور مضبوط رہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ عمران خان کا جیل سے قوم کے لیے پیغام۔ زیب حرامزادہ بشرا بی بی کے سابق شوہر کو انٹرویو لیا گیا ہے، کیسے لذیذ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ہار چکے ہیں، جب بات عورتوں پر آ جائے تو سمجھ لیں یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ان کا بس کی بات نہیں، اب انہوں نے بس عورتوں پر الزام لگا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی تصویریں وغیرہ اس کی بیگم کی شہزیب خانزادہ کی آ رہی ہیں سامنے۔ کون جے رام جے؟ عجیب سوال۔ اگر آپ نے سزا سنانی ہی ہے تو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا دیں تاکہ مرنے کے بعد فخر کر سکوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی سزا کاٹی۔ چیئرمین عمران خان۔ جج بھی دیکھتا رہ گیا عمران خان کیا بات کر گیا۔